صالحہ برائے سال ثواب مرحوم مرحوم سید مصور علی بن سید قمر الحسن سیدہ سلطان بانو بنت سید سلطان حسن کے لیے اور ہمارے اقبال بھائی کی اہلیہ ظہور فاطمہ کے لیے تمام شہدائے ملت جعفریہ مرحومین کی تو بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد الذين قال في شانه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی درود پڑھنے والے مہربان اور مصروف رہنے والا ہے ماہ رجب کی آمد اور خوشیوں اور برکتوں والا مہینہ اور اس مہینے میں آپ جو دعائیں ماہ رجب کے حوالے سے پڑھتے ہیں اس دعا کا ایک جملہ جس کا مفہوم یہ ہے یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ جو قلیل عمل کے بدلے میں کثیر عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے وہ جو قلیل عمل کے بدلے میں کثیر عطا کرتا ہے۔ اس کی عطائیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں تسلسل کے ساتھ ہیں۔ ہمارے عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے یا ہم اپنے عمل سے غافل ہو جاتے ہیں تو بحیثیت رب عطا بھی کرتا ہے، رحمتیں بھی برساتا ہے، برکتیں بھی نازل کرتا ہے۔ اور اس نے جہاں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کیا، وہاں ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء اور اس کے بعد سلسلہ امام پیغمبر کے بعد 2 ہی سلسلے چلے، ایک جو من جانب الہی تھا سلسلہ اور ایک جو لوگوں نے منتخب کیا۔ اب دنیا نے خود فیصلہ کرنا ہے ہدایت کے لیے اس سلسلے سے وابستہ ہو جائیں جو رب نے مقرر کیا ہے، سبحان اللہ، یا دنیا والوں نے مقرر کیا ہے۔ دنیا والوں نے جو سلسلہ قائم کیا اور جب قائم کرنے کے بعد ایک بزرگ کو منتخب کرنے کے بعد کہا کہ آپ ممبر پر جا کر خطبہ دیں، اور ان بزرگ نے جو ممبر پر جا کر پہلا خطبہ دیا اس کا پہلا جملہ یہ ہے، جب تک تم مجھے حق پر پاؤ میری اطاعت کرنا، جب تک حق پر نہ پاؤ میری اطاعت نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بزرگ کو اپنے اوپر ہی اعتماد نہیں ہے کہ کب تک حق پر رہیں گے، کب تک حق کے راستے میں جائیں گے، تو اس سلسلے سے وابستہ ہیں کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا آپ علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ ہیں، ہم کو ادھر پھیر دیں جدھر علی پھر جائے۔ پہلے بزرگ کے بعد جب دوسرے بزرگ منتخب ہوئے تو انہوں نے کیا کہا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دنیا والے خود فیصلہ کریں، ہلاک ہونے والوں سے وابستہ ہوں گے، جو ہلاکت سے بچانے والے ان سے وابستہ سورہ مبارکہ حمد کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمارے
ہمارے ہاں ترجمہ یہ ہے پروردگار سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، برادران کے ہاں ترجمہ یہ ہے سیدھی راہ دکھلا۔ تو سیدھی راہ تو آپ اللہ سے طلب کریں، صراط مستقیم تو آپ اللہ سے طلب کریں، اور رہنما خود مقرر کریں۔ صلوات پڑھیں۔ اور انسان کی عادت کیا ہے؟ جب دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک کے اوپر لکھا ہو کہ ضمانت کمپنی کی ہے تو انسان اس جانب بڑھتا ہے، اور جو چیزیں لوکل بنی ہوئی ہوں ان کی جانب نہیں بڑھتا ہے۔ عزیزان محترم، جن کی ضمانت اللہ نے دی ہے قول کی بھی اور عمل کی بھی، ہم ان کی جانب وابستہ ہیں، ان سے وابستہ ہیں جن کے قول کے لیے پروردگار فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور جن کے عمل کے لیے فرماتا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور ان کی چاہت کے لیے فرماتا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اہل محمد ان کو کچھ چاہتے نہیں ہو، وہی چاہتے ہو جو پروردگار چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تو ان سے وابستہ ہیں جو ہلاکت سے بچاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور وقت بادشاہ نے یونس نقاش کو بلایا، جو نقش کرتا تھا نگینوں پر، نگوں پر، اس کو بلایا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اس نگینے پر نقش گندا کر دے، یعنی اس کو بنا دے۔ یعنی یونس نقاش نے وہ نقش لیا، آیا اپنے اس مقام پر کہ جہاں پر وہ کام کرتا تھا، اچانک کام کرتے کرتے وہ نقش ٹوٹ گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب یونس نقاش انتہائی پریشانی کے عالم میں امام علی نقی علیہ السلام کے پاس آیا۔ عرض کرتا ہے فرزند رسول، وقت کے بادشاہ نے یہ نقش مجھے دیا تھا کہ میں اس پر نقش بناؤں، نگینہ دیا تھا کہ نقش بناؤں، لیکن یہ نقش مجھ سے ٹوٹ گیا۔ اب بادشاہ ضرور ضرور مجھے سزا دے گا۔ امام نے فرمایا جا ہماری ضمانت ہے سبحان اللہ کہ تو اس کے ظلم سے محفوظ رہے گا، اس کی سزا سے محفوظ رہے گا۔ یونس نقاش نے سن لیا، اور پھر جب بادشاہ نے طلب کیا، اب یونس نقاش کے ذہن میں وہی بات ہے کہ میں بادشاہ کے سامنے جاؤں گا، بادشاہ مجھ سے اس نقش کے متعلق پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گا، اور امام نے ضمانت دی تھی۔ لہذا یونس نقاش بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے کہا ہے یونس، جو نقش میں نے تمہیں دیا تھا میرے بیٹوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اسے دو حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک مرتبہ یونس نقاش کے ذہن میں امام کا جملہ آ گیا، اور امام کا جملہ کیا تھا؟ میں ضمانت لیتا ہوں کہ بادشاہ تجھ پر ظلم نہیں کرے گا۔ صلوات متوکل نے ایک روز امام کو بلوایا اور اپنے ساتھ ذرا شہر سے باہر گیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے مقابلے پر ہیں، کیوں میرے مقابلے پر ہیں؟ میں وقت کا حاکم ہوں، وقت کا بادشاہ ہوں، میرے پاس تخت ہے، میرے پاس تاج ہے، سلطنت ہے، فوج ہے۔ اور پھر امام کو اپنی فوج دکھلانے لگا کہ آپ اس جانب دیکھیے، اس جانب دیکھیے، یہ میری فوج ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ امام پر ہیبت طاری ہو جائے اس کی فوج کی۔ ایک مرتبہ امام نے سنا، اے متوکل، تو اپنی فوج سے مجھے ڈراتا ہے، ذرا میری فوج کو دیکھ، ذرا آسمانوں کی جانب دیکھ۔ اب جو بلندی پر دیکھا تو فرشتے ہی فرشتوں کی فوج نظر آ رہی ہے۔ صلوات پڑھیں بابا۔ آخری بات اور سن لیجیے، زرقان کہتا ہے کہ ابن ابی داؤد جو افسر الفقہا تھا، ایک روز غمگین آیا۔ میں نے پوچھا کہ تیرے رنجیدہ ہونے کی وجہ کیا ہے، تو اتنا افسوسناک کیوں ہے؟
کہا آج متوکل کے دربار میں ایک چور لایا گیا تھا جو اقراری تھا. متوکل نے دربار کے جتنے علماء تھے ان سے پوچھا اور پھر اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے، یہ اقراری چور ہے. ایک مرتبہ میں نے کہا کہ اس کا ہاتھ فقط پنجے سے کاٹ دیا جائے، اور جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ اس کا ہاتھ کوہنیوں سے کاٹا جائے. آخر میں متوکل امام کی جانب متوجہ ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اب آپ بیان فرمائیں. امام نے فرمایا جب سب نے جواب دے دیا ہے تو میرے جواب کی کیا ضرورت ہے. اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی جانب سے جواب دیں. یعنی وہ جانتا ہے کہ جو جواب یہ دیں گے وہی اصل جواب ہوگا. امام نے فرمایا کہ میرا جواب سن. پیغمبر نے فرمایا ہے کہ سجدہ 7 اعضاء پر ہے. سجدہ 7 اعضاء پر ہے، جس میں ہتھیلیاں بھی شامل ہیں. اگر اس کا ہاتھ پنجے سے کاٹ دیا جائے تو یہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے، فقط اور فقط اس کی انگلیوں کو کاٹا جائے. اس کے بعد امام نے فرمایا چور چوری کرنے کے بعد اسلام سے خالی نہیں ہوتا، وہ حد ادا کر کے پاک ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، جب دنیا والے ان کے بغیر شریعت کا ایک مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں تو پوری شریعت کو کیسے کر سکتے ہیں. انہی ہستیوں کا واسطہ دے کر میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، پروردگار ماہ رجب کی تمام برکتوں اور تمام خوشیوں کا واسطہ اس ماہ مبارک میں جتنی بھی ولادتیں باسعادت ہیں خداوندہ ان تمام ولادتوں کا واسطہ خداوندہ ماہ رجب کی تمام برکتوں کا واسطہ یہاں پر اپنی رحمت نازل فرما، یہاں پر اپنی برکت نازل فرما. خداوندہ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوندہ ماہ رجب کی تمام برکتوں کا واسطہ، اس ذکر کی تمام برکتوں کا واسطہ اس گھر کو جملہ حاضرین کے گھروں کو، کل مومنین کے گھروں کو اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں اور اس کی دولت سے مالا مال صاحب خانہ اور ان کے اہل خانہ کی توفیقات میں اضافہ. خداوندہ ان کو اور جملہ حاضرین کو دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال، دنیا آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال. خداوندہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، شہدائے ملت جعفریہ کے درجات اور بلند فرما. دنیا میں جہاں جہاں ظلم اور ظلم کا خاتمہ فرما. حق کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرما. رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی، حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی اور دیگر مراج اعظام علماء کرام کی حفاظت فرما. خداوندہ آج جو دشمن ہمارے سامنے، خداوندہ اس دشمن کو نصف نابود فرما. خداوندہ ان کے تمام عزائم کو خاک میں ملا. ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما. امام زمان علیہ السلام کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی خوشنود فرما. خداوندہ جتنے روزہ مبارک ہیں خداوندہ ان تمام کی حفاظت فرما. روزوں کی حفاظت کرنے والے خداوندہ ان تمام کی حفاظت فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.